حرام ذرائع سے مال کمانے کے طریقے جن سے احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ رشوت لینا اور دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سود لینا اور دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور اس کی گواہی دینے والا سب برابر ہے۔ دھوکہ دہی اور فریب سے کمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم کا مال ظلمن کھایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ چوری اور ڈاکہ ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر لعنت ہے جو ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جو ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دے کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناپ تول میں کمی کی قیامت کے دن وہ خسارے میں ہو۔ زنا اور حرام کاری سے کمایا گیا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدکار عورت کی کمائی حرام ہے۔ شراب بیچ کر کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اور اس کی کمائی کو بھی حرام کیا ہے۔ جانوروں کی خرید و فروخت میں ظلم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دھوکہ دے کر بیمار یا عیب دار جانور بیچا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم ہوگا۔ حرام جانوروں کی تجارت، سور، مردار وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مردار، سور اور بتوں کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ جادو اور کہانت کے ذریعے مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ناحق لی قیامت کے دن وہ 7 تہوں تک زمین میں دھنس جائے گا۔ قمار بازی، جوا، لاٹری سے مال کمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جوا کھیلتا ہے گویا اس نے اپنے ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے رنگ لیے۔ غیر شرعی طور پر تحفے لے کر فائدہ اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم میں سے کسی عہدے پر ہو اور وہ ہدیہ لے تو وہ خیانت ہے۔ گانے بجانے اور فحش کاموں سے کمایا گیا مال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے گانے والی عورت کی اجرت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تمام ذرائع حرام کمائی میں شامل ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اکرم خورشید ہوں۔ ایک موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ بڑا کامن واقعہ ہے، لیکن کیا ہم اس سے وہ سبق سیکھ رہے ہیں جو اس میں سبق دیا گیا ہے؟ بات یہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جب درد میں آرام نہیں آیا تو کہا، یا اللہ تعالیٰ پیٹ میں درد ہے، آرام نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ ایسا کرو، ریحان کے پتے، کوئی جڑی بوٹی ہوگی، ریحان کے پتے پیس کے پی لو، آرام آ جائے گا۔ اسباب بتا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا مسبب الاسباب ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دیتے، بھئی آرام آ جاؤ تو آرام آ جاتا، لہو کن فیکن۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے پیس کے پی لیے، آرام آ گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریحان کے پتے پیس کے پیے، اب آرام بجائے ختم ہونے کے آرام بڑھ گیا، درد بڑھ گیا، سوری۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا، یا اللہ پیٹ میں درد تھا، ریحان کے پتے پیس کے پیے، اب تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ تمہارا کیا خیال ہے کہ آرام جو تھا، شفا جو تھی وہ ریحان کے پتوں میں تھی؟ شفا تو میرے حکم میں تھی، پہلے رکھی تھی تمہیں مل گئی شفا، اب نہیں رکھی اب اٹھا لی شفا، تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تم نے سمجھ لیا کہ شفا ریحان کے پتوں میں ہے۔ میں ابھی پچھلے ویلاگ میں ایک بات بولی تھی کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں حرام کی کمائی، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ناپ تول میں فرق، ملاوٹ، رشوت، سود کے اوپر پیسہ لے کے کاروبار کرنا، یعنی ہم سب کو پتہ ہے کیا کیا حرام ہے، اگر یہ کمائیاں ختم ہو جائیں تو آدھے ہسپتال ہمارے معاشرے میں خالی ہو جائیں گے، ہسپتال آدھے خالی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ شفا ریحان کے پتوں میں نہیں، میرے حکم میں تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں انشورنس کرا لو جی، کوئی بیماری دکھ تکلیف آئے گی تو چلو انشورنس سے کور ہو جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں
इंश्योरेंस करा लो, मरोगे तो जनरली पीछे फैमिली के लिए पड़ा होगा। नहीं भाई, पैसे पे पैसा हराम है, पैसे पे पैसा हराम है। इसकी कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है इसकी। दलीलें देने वाले 50 देते हैं। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे इंश्योरेंस वालों ने कहा है कि कहीं ना कहीं टाकरा हो जाता, कहीं ना कहीं मैं वॉक पे गया हूँ तो वॉक कोई ना कोई ऐसा मिल गया, 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए। मैंने नहीं भाई, जिस अल्लाह ने पैदा किया है ना, उस अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम मेरा बना रखा है, मेरे बच्चों का सारा निज़ाम बना रखा है उस रब ने। मैं कन्विंस नहीं होता कि मैं इंश्योरेंस करा लूँ, क्योंकि अगर कराऊंगा तो आफत आ जाएगी। अल्लाह वो पैसे, मैं ही अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे वो पैसे ही नहीं चाहिए जो अस्पतालों में दुख तकलीफों पे लगना। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ये हैं कि पैसा तो होना चाहिए ना, ताकि बीमारी आए तो इलाज करा सकें। मैं कितनी ऐसे देखता हूँ, यानी एक वक्त आता है ना, हम रूटीन में सुनते हैं यार इलाज करा लिया, शिफा नहीं आई, आराम नहीं आया। आंखों से सुने, कानों से सुने अल्फाज, आंखों से देखे हालात कि शिफा नहीं आती। मैं एक बंदे की सुन रहा था, भाईजान पैसा तो होना चाहिए ताकि तकलीफ आए, दुख आए, परेशानी आए तो आप इलाज तो करा सको। मैंने कहा भाई, आपकी अपनी सोच है, मैं यही दुआ मांगता हूँ मुझे वो पैसा ही नहीं चाहिए जो इलाज पे, अदालत पे, इसमें दुख तकलीफ पे, इलाज मुआवजे पे, दवाई पे खर्च हो, मुझे वो पैसा ही नहीं चाहिए। तो हमें अपने इस्लाह करनी चाहिए, हमें ईमान पे आना चाहिए, हमें देखना चाहिए जिस ईमान पे हम चल रहे हैं, जो हम तक पहुँचाएगा, क्या वो सही है कि नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि शिफा, देखिए हमारी नाजायज़ कमाइयों से, हमारी मिलावटी कमाइयों से, हमारी रिश्वती कमाइयों से, हमारी नापतोल में फ़र्क कमाइयों से, हमारे सूद के ऊपर लिए हुए पैसे से तिजारत करें उसकी कमाइयों से अगर हम दवा ले रहे हैं, तो एट द एंड दवा किसके हुक्म की मोहताज है? शिफा के लिए, अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। दवा असर उस वक़्त करेगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। ये बात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस वाक़ये में हमें बता दी। सही है ना? लेकिन हम, ओए होए! हमें ये बात समझ नहीं आ रही। शैतान समझ आने नहीं दे रहा असल में। अल्लाह हमें ईमान पे रखे, हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक दे। और मैं तो दुआ करता हूँ सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हर उस पैसे से बचाए जो दवाई पे खर्च होना है, जो इलाज मुआवजे पे खर्च होना है, जो आफ़त और मुसीबत पे खर्च होना है। अल्लाह सबको ईमान पे लाए और ईमानदारी के पैसे पे लाए। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।